السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہم فصل نمبر 13 منصوبات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ منصوبات کل 12 ہوتے ہیں، جن میں سے 11 منصوبات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آخری منصوبات کا مطالعہ کریں گے، جس کا موضوع ہے مستثنیٰ۔ مستثنیٰ وہ اسم ہے جو حرف استثناء کے بعد واقع ہو اور جس سے ظاہر ہو کہ جس چیز کی نسبت ما قبل کی طرف ہو رہی ہے اسے مستثنیٰ خارج ہے، اس میں شامل نہیں۔ حرف استثناء کل 8 ہیں۔ نمبر 1 الا، نمبر 2 غیرہ، نمبر 3 سوا، نمبر 4 حاشا، نمبر 5 خلا، نمبر 6 عدا، نمبر 7 ما خلا، نمبر 8 ما عدا۔ یہ کل 8 ہیں۔ ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی میرے پاس آئے، قوم لوگ یا قوم بھی کہہ سکتے ہیں، الا مگر یا سوائے زیدن زید کے، آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے نا، مگر الا نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، بس قوم مستثنیٰ منہ ہے اور زید مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 متصل اور نمبر 2 منفصل۔ مستثنیٰ متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، پھر حرف استثناء لا کر اس کو خارج کیا گیا ہو۔ مثال دیکھیں، جاء القوم الا زیدن، جاء آئے یا آئی، قوم قوم، الا سوائے زیدن زید کے، یعنی زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا، لیکن حرف استثناء آنے کے بعد بذریعہ حرف استثناء اس کو خارج کیا گیا ہے۔ اور دوسری ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ منقطع یا منفصل وہ ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل تھا اور نہ استثناء کے بعد۔ جیسے مثال دیکھیں، سجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا۔ تو ابلیس جو ہے نہ تو استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد میں، بلکہ وہ تو ایک جن تھا نا، تو اس لیے اسے کہیں گے مستثنیٰ منقطع یا منفصل۔ اس کی ترکیب دیکھیں، جاء القوم الا زیدن، جاء فعل، القوم مستثنیٰ منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنیٰ۔ مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ مل کر فاعل ہوا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، نمبر 1 مفرغ اور نمبر 2 غیر مفرغ۔ مفرغ وہ ہے جس کا مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، جیسے مثال دیکھیں، جاءنی الا زیدن، جاءنی میرے پاس آئے، الا زیدن سوائے زید کے۔ اور غیر مفرغ وہ ہے جس میں مستثنیٰ منہ مذکور ہو، جیسے مثال دیکھیں، جاءنی القوم الا زیدن۔ جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 موجب اور نمبر 2 غیر موجب۔ موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، اور غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں مستثنیٰ ہمیشہ منصوب پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اگر مستثنیٰ متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، جاءنی القوم الا زیدن۔ نمبر 2 اگر کلام غیر موجب میں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کریں تو منصوب ہوگا۔ مثال، ما جاءنی الا زیدن احد۔ مستثنیٰ منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ خلا اور ادا کے مستثنیٰ اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہی ہوتے ہیں، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن۔ ما عدا کے بعد بھی مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے، جاءنی القوم ما عدا زیدن۔ جو مستثنیٰ بعد الا کے کلام غیر موجب میں واقع ہوں تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 یہ کہ بطور استثناء اس کو منصوب لایا جائے، جیسے مثال ہے، ما جاءنی احد الا زیدن، اور دوسرے یہ کہ یہ ما قبل کا بدل ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن۔
اگر مستثنی مفرغ ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو تو الا کا مستثنی اعراب کے عامل کے مطابق آئے گا. جیسے مثال دیکھیں، ما جاءنی الا زید، یہ کلام غیر موجب ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو مرفوع لایا گیا. ما رأیت الا زید، نہیں میں نے دیکھا کسی کو سوائے زید کے، تو اس میں مستثنی بنے گا، اس لیے یہ منصوب ہے. ما مررت الا بزید، میں نہیں گزرا مگر زید کے پاس سے، تو بی حرف جر کی وجہ سے زید مجرور ہوگا. نمبر 8، مستثنی بعد لفظ غیرہ سوا سوا حاشا کے واقعہ ہو تو مستثنی کو مجرور پڑھیں گے. جیسے مثالیں دیکھیں، جاء القوم غیر زید و سوا زید و سوا زید و حاشا زید، یعنی ساری وہ اوپر والی بات رہے گی، جاء القوم سوا زید، جاء القوم سوا زید، اور جاء القوم حاشا زید. آسان لفظوں میں آپ نے اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ مستثنی اکثر منصوب ہی ہوتا ہے، لیکن اگر منفی فقرہ ہو یا سوالیہ فقرہ ہو تو ہم اس کو مرفوع لائیں گے. جیسے لا الہ الا اللہ، لا لگ گیا نا تو یہ بن گیا منفی فقرہ، اس وجہ سے ہم الا اللہ کہیں گے، یعنی مستثنی کو مرفوع لائیں گے. تو اسی طرح غیرہ، حاشا اور سوا، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ مستثنی ہمیشہ مجرور آئے گا.